کورٹ میرج کا نکاح صحیح ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ بچہ بچی ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کر پاتے یا ان کو بتانے کی ہمت ہی نہیں کرتے تو غلط قدم اٹھاتے ہیں اور عدالت میں جا کر اپنا نکاح کروا لیتے۔ ایسے نکاح بہت ہو رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ ایک حدیث میں ہے لا نکاح، نکاح ہی صحیح نہیں ہوتا۔ لا نکاح کا مطلب ہے نکاح ہوتا ہی، اس کو نکاح ہی نہیں کہیں گے۔ جو نکاح بغیر کسی ولی کی اجازت کے ہو، مثلا باپ ہے تو باپ، دادا ہے تو وہ، چاچا موجود ہے تو وہ، جو بھی گھر میں اس کا وارث ہوگا، ولی ہوگا، ان کی اجازت کے بغیر جو نکاح کیا جائے وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض علماء تو اس طرح کے نکاح کو جس میں ماں باپ کی اجازت نہ ہو اس کو نکاح مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں چاہے مولوی صاحب پڑھے، مفتی صاحب پڑھے، مسجد میں پڑھو، نکاح نہیں ہوتا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کی شرائط ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نکاح ہو جانے کے باوجود یہ نکاح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 99% نکاح جو کورٹ میرج کے ہیں، لو میرج کے ہیں، یہ ناکام ہیں۔ ماں باپ کی بد دعائیں ہیں، ان کا دل دکھا ہوا ہے، اس میں برکت کیسے ہوگی؟ جو ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، یہی اولاد ماں باپ کو ایسا ذلیل کر دیتی ہے، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ ان کو کیسے عزت ملے گی، ان کو کیسے راحت ملے گی جب ماں باپ کو دکھ پہنچا ہے؟ لیکن مسئلہ جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدالت کے اندر جج کی موجودگی میں کورٹ میرج ہوا ہے، لکھت پڑھت ہو گئی، سائن کر دیا، اور شرعی طریقے پر گواہوں کی موجودگی میں وہاں ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ کورٹ کے پیپرز پر دستخط کرنے سے اور جج کے اس کو پاس کر دینے سے یہ کاپی ان دونوں کو میاں بیوی قرار نہیں دیں گی۔ البتہ اگر عدالت کے اندر دو مسلمان گواہ موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کے الفاظ بھی کہیں یا ان سے کہلوائے جائیں، جو شرعی طریقہ جیسے نکاح کی مجلس کا پتہ ہے سب کو کہ اتنے مہر کے عوض میں نے تم سے نکاح کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا، یا لڑکی کہے میں نے قبول کیا، تو ایسی صورت میں نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن یہ نکاح ابتر رہے گا، یعنی اس نکاح کی برکت ان کو حاصل نہیں ہوگی، ان کی اولاد بھی ایسے ہی نافلک ہوگی، معاشرے میں سکون اور عزت بھی نہیں ملے گا، اور بہرحال یہ کامیاب شادی نہیں ہوگی۔ کچھ عرصے بعد ان کے درمیان ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ یا تو طلاق پر نوبت پہنچ جائے گی یا پھر یہ ساری زندگی لٹکے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ البتہ اس کے ساتھ میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو طبقہ مولوی صاحبان، مفتی صاحبان، امام صاحبان اس طرح کے لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح کرتے ہیں وہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ شریعت جس چیز کو غلط کہتی ہے، 4 پیسے کی لالچ میں اور عوض میں اس طرح کے لڑکیوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ایسے لڑکیوں کو واپس کر دیں کہ ہم تمہارا نکاح نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر شرعی طریقے پر ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے لیکن پیپرز پر سائن ہو گئے اور جج نے اس کو فائنل کر دیا تو صرف اتنا کرنے سے نکاح نہیں ہوں گے، یہ میاں بیوی نہیں بنیں گے۔ باہر آنے کے بعد ان کو باضابطہ 2 گواہوں کی موجودگی میں، 2 مسلمانوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا ضروری ہوگا، نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے، اصل جو پوچھی گئی یہ بات وہ یہ ہے کہ اگر عدالت کے اندر کورٹ میرج کر لیا لڑکی نے، پھر ماں باپ ایگری ہو گئے، وہ تیار ہو گئے کہ چلو جی اب ان نے کر لیا ہے، چلو اب ہم بھی، تو نیا نکاح کرایا جائے گا یا وہی نکاح کافی ہے؟ یہ ہے اصل میں سوال۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے شرعی طریقے پر ایجاب و قبول عدالت میں ہو چکا ہے تو اب دوبارہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کرائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ کرائیں تو کوئی حرج نہیں، نکاح وہی ہے جو پہلے ہوا ہے۔ اور اگر عدالت میں جو نکاح ہوا ہے وہ صرف کاغذی ہوا ہے، ایجاب و قبول نہیں ہوا، گواہ نہیں تھے، وکیل نے آ کر بحث کر دی تھی یہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ شادی کرنی چاہتی ہے، مہر یہ ہے، اور جج نے ان سے پوچھا ہاں تم تیار ہو، بس خود کر دیا۔ باضابطہ ایجاب و قبول کے الفاظ جو شرعی طریقے پر کہنے کا طریقہ ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے کیسے کہیں، وہ نہیں کہے گئے ہیں تو پھر یہ میاں بیوی نہیں بنے۔ اب اگر ماں باپ تیار ہو گئے ہیں تو ان کو نکاح نئے سر سے کروانا چاہیے۔